اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام عمتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صلوات على محمد وعلى محمد سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین و مومنات کو شعبان معظم کی آمد بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک عزیزان گرامی یوں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے رجب میں بھی شہادت ہے ماہ رمضان میں بھی شہادت ہے شوال میں بھی شہادت ہے ذی الحج میں محرم و صفر تو ہیں ہی شہادتوں کے واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں شعبان معظم جس میں کوئی شہادت نہیں توجہ فرما رہے ہیں اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے میلاد ہے سوائے محرم کے مہینے میں حتیٰ 7 صفر کو میلاد ہے ہم مناتے نہیں اور بات ہے لیکن میلاد ہے توجہ لیکن محرم میں کوئی میلاد نہیں کوئی ولادت نہیں کیوں؟ کیونکہ شعبان میں امام حسین کی ولادت ہے میں امام حسین کی شہادت ہے اللہ پیغام یہ دے رہا ہے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے اگر ان الفاظ پہ غور کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید الشہداء سے کچھ چیزیں مخصوص کی مجھے جناب زینب سے مطالب کو پیش کرنا ہے لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں سید الشہداء سے اور ان کی وجہ سے کربلا سے اور کربلا والوں سے تو اب جو کربلا گیا ہے اسے محسوس ہوگا کہ وہاں حضرت سید الشہداء کے ساتھ مولا عباس بھی ہیں وہاں جیسے آپ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں نا صفا مروہ ہے خانہ کعبہ کے ساتھ تو جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کا ہے سیٹلائٹ کا زمانہ ہے جا کے گھر میں چیک کر لیجئے گا آن لائن چیک کر لیجئے گا 384 میٹر کا فاصلہ ہے صفا سے مروہ کا اتنا ہی فاصلہ ہے حرم امام حسین سے حرم حضرت عباس کا
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں۔ کیوں؟ ان دو پہاڑیوں کے درمیان اللہ کی ایک کنیز خاص حضرت ہاجرہ چلی تھی۔ صفا مروہ سے بڑی نشانیاں کربلا میں ہیں، کیونکہ یہاں جناب زینب کبریٰ چلی تھی۔ توجہ فرمائیں گے زیدانے کے لیے؟ حضرت زینب کبریٰ اول شعبان، اسے 4 چاند لگائے ہیں اس مہینے کو تو حضرت زینب نے۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، جو الفاظ پیش کروں قبول کر لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کو 4 چاند لگائے حضرت زینب کی آمد نے، کہ اگر آپ یہ مہینہ دیکھیں، جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں، جناب سرور کائنات دیکھنے آئے، آ کے سوال کیا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو جناب امیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی آپ رکھیں گے؟ تو سرور کائنات نے کہا پھر میں نہیں رکھوں گا، میں اللہ سے پوچھوں گا۔ توجہ، سرور کائنات نے فرمایا میں اللہ سے پوچھوں گا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اس نے اس بی بی کا نام رکھا ہے زینو، اب اپنے بابا کی زینت۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ کوئی عام باپ ہو تو سمجھ میں آتا، اگر باپ ہی مولائے کائنات ہو، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اگر باپ ہو خطیب نہج البلاغہ، بھئی آپ یہ عام طور سے مصائب میں جملہ سنتے ہیں، میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں۔ بھئی اگر والد گرامی کون ہو؟ خطیب نہج البلاغہ، جو کہیں نہج البلاغہ بن جائے۔ اور اسی مسجد کوفہ میں جب جناب زینب خطبہ دیں تو مولا امیر کا ایک نابینا صحابی کا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا؟ جملہ تو سن رکھا ہے نا؟ حضرت عبداللہ مکفوف کا ایک آنکھ میں ان کی تیر لگا تھا جنگ جمل میں، دوسری آنکھ میں تیر لگا جنگ صفین، تو دونوں آنکھیں ان کی شہید ہو گئیں۔ مولا امیر کے چاہنے والے تھے، ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔ وہ اس وقت مسجد میں موجود تھے جب عبید اللہ بن زیاد بیویوں کا لایا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو جب ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے جناب زینب سے تنزیہ انداز میں کہا اللہ نے مار دیا تیرے بھائی کو، جیسے اس نے کہا نا اللہ نے مار دیا، بی بی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ سارا مجمع نہیں ہے، جیسے ہی بی بی نے کہا نا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، عبید اللہ بن زیاد غصے میں آ گیا، کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں؟ توجہ فرمائیے ذرا کرام، بھائی اسے بھی پتا تھا لعنت اسی پہ جا رہی ہے۔ یہ جناب زینب کبریٰ کی عظمت ہے۔ حدیث نبوی ہے نا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یزید و عبید اللہ ابن زیاد سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ بھئی اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، قاتل پہ لعنت ہے۔ وہ روک رہا ہے بار بار، نہیں لعنت مت کیجیے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اگر آج یہ بل پاس ہو رہا ہے، بھئی کہاں تک لے کے جاؤ گے اس مسئلے کو؟ یزید تک تو آ گئے ہو، کیا یزید و مروان پہ بھی لعنت رکواؤ گے؟ تم جتنا روکو گے یزید پہ اتنی ہی زیادہ لعنتیں ہوں گی۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ قبول فرما رہے ہیں۔
فیضان گرامی ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے دوبارہ پلٹ کے ایک اور جملہ کہا جناب زینب کبریٰ سے، کہا کہ بھئی آپ نے اللہ کا جو آپ کے ساتھ طریقہ کار رہا اسے کیسا دیکھا، اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ، آپ کو قیدی بنا دیا؟ بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ نہیں، میں یہ جملہ پہنچان نہیں سکا بی بی کا، یہ سارا مجمع نہیں بولا۔ بی بی نے کیا فرمایا جب اس نے کہا نا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آپ کے بھائیوں کے لاشیں کربلا میں پڑے ہیں، آپ قیدی ہیں، یہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا، بی بی نے فرمایا میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اب کوئی کہے کہ بھئی آپ قیدی ہیں وہ تخت پہ ہے، تو بی بی جواب دیں گی وہ تخت پہ بھی ذلیل ہے، میں قید میں بھی باعزت ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یزید تخت پہ بیٹھا تھا، لعنتیں کھا رہا تھا، حسین کا سر نیزے پہ تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ میری باتیں پہنچ رہی جانے کے رہے؟ یہودی اور عیسائی بھی دیکھتے تھے نا مولا حسین کے سر کو، تو سلام کر کے کہتے تھے کیسا سر ہے، تن سے جدا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ عیسائی بھی کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، یہ کون ہے؟ اگر میں ہوتا میں کہتا یہ فخر عیسیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہے؟ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بہت باعظمت بی بی کہ سرور کائنات نے آغوش میں لیا، بی بی کے ہاتھوں کو چوما۔ میں مسائل پہ نہیں آیا لیکن میں جانتا ہوں اس جملے پہ آنکھوں میں شاید آنسو آ جائے۔ جیسے سرور کائنات نے لیا نا آغوش میں، تو آپ نے فوراً ہاتھوں کو چوما، شاید ذہن میں ہو کہ یہاں رسیاں بندھیں گی۔ آپ نے بہت پیار کیا اور آپ کے آنسو بہنے لگے، تو سب جانتے ہیں سرور کائنات نے پھر کیا کہا ہوگا، میں وہ مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کہا یہ بی بی بہت باعظمت ہے۔ عزیزان گرامی جب یہ کہتے ہیں نا، سارے شیعہ سنی مورخین نے کہا کہ سب کہہ رہے تھے یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے۔ میں جو سمجھاؤں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر دل کو لگے تو ضرور بولیے گا۔ کیا مطلب کہ بی بی علی کے لہجے میں، مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں کلام کر رہے ہیں؟ میرا سوال، آیا بی بی کی آواز مولا علی کی طرح سے تھی؟ آیا بی بی اس انداز سے خطبہ دے رہی تھی؟ نہیں، وہ جو نہج البلاغہ کا معیار تھا، جناب زینب اس معیار کا خطبہ دے رہی تھی۔ سننے والوں کو کہنا پڑ رہا تھا ادب میں کوئی زینب جیسا نہیں۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، سلامت رہے۔ عزیزان گرامی جو پہنچ گئے پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے تھوڑی سی زحمت آپ کو دوں گا یہ جملہ پہنچانے کے لیے کہ کون ہے جناب زینب۔ مولا امیر کے ایک خطبے کو کسی نے روک دیا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ذہنوں میں ہے۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ کسی نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، کہا مولا خطبہ مکمل کر دیں۔ کہا یا ابن عباس، جس نے روکا ہے اس نے دل توڑ دیا، اگر یہ روکتا رہا میں قیامت تک کے سارے حالات بتا دیتا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں؟ میں قیامت تک کے سارے حالات کھول دیتا، میں اتنے جلال میں تھا۔ توجہ، کہ میں سب کچھ بتا دیتا۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، ان کے وسیع علی قیامت تک کے حالات بتا رہے ہیں۔ پیغمبر کو اپنے پہ قیاس نہ کرو، صحابہ میں پیغمبر میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ کو ہدایت کی ضرورت ہے، پیغمبر ہادی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا؟ یا رسول اللہ، اگر یہ بات پہنچا پاؤں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، 11 بج چکے ہیں، آپ ابھی بھی منتظر ہیں، میرے الفاظ کو سن لیجیے گا، ممنون ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام کا وہ خطبہ، مولا نے کہا مجھے حسرت رہی ایک خطبے کی میں مکمل نہ کر سکا، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے حسرت رہی میں راہ خدا میں سر دینا چاہتا تھا۔
لیکن مولا کا جلال اتنا تھا کہ ابے یہ ابن ملجم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، عبد الرحمن ابن ملجم کے، کہ وہ گردن چلانا چاہتا تھا تلوار لیکن سر میں لگی. تو پھر ایک بیٹی اور ایک بیٹی نے کہا، ایک بیٹے نے کہا بابا آپ کی جگہ سر میں دوں گا، اور ایک بیٹی نے کہا بابا خطبہ میں مکمل کروں گی، وہی مسجد ہوگی، وہی نمازی ہوں گے، علی نہیں زینب بنت علی ہوں گی. توجہ. اب جب بی بی نے خطبہ شروع کیا تو انہی اصحاب نے کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں. آج مولا کی حسرت پوری ہو گئی. میرا خطبہ رہ گیا تھا، کسی نے میرا خطبہ پورا کیا. مولا نے کہا تھا میں قیامت تک کے حالات بتا، میں پڑھوں جناب زینب کے جملے کے چند جملے. تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر یہ آدمی مجھے ٹوکتا نہ روکتا نہ میں قیامت تک کے حالات بتا دیتا. بی بی نے کہا بابا جان میں بتا دوں گی. بی بی نے بتایا، کہا یاد رکھو جو حسین کا دشمن تھا مقابلے میں آیا وہ قیامت تک منہ چھپاتا رہے گا، لعنتوں سے نہیں بچے گا. اور یاد رکھنا جو حسین کے ساتھ تھا قیامت تک اس پہ درود و سلام ہوتا رہے گا. یہ جناب زینب نے فیصلہ سنا دیا. تم کہتے ہو محمد و آل محمد کون ہے؟ ہم بتاتے ہیں اس گھر کی بیٹیاں قیامت تک کو دیکھ رہی ہیں. یہ جناب زینب کبریٰ ہے جو اپنے بابا، اپنے نانا اور اپنے بھائیوں کی عظمت بیان کر رہی. میں بھی آگے چلنا چاہ رہا ہوں. اذان گرامی کون ہے جناب زینب کہ جن کے الفاظ چاہے دربار عبید اللہ بن زیاد ہو یا دربار یزید ہو، دو جملے کا جناب زینب کے اور پیش کر دوں خطبے کے. یزید نہ بار بار بی بی سے خطاب کرتا تھا ان میں زینب کون ہے پوچھتا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. تجھے اس لائق نہیں سمجھتی. وہ بلندی پہ بیٹھا تھا تخت پہ، بی بی کہتی تھی تجھے اس لائق، اس کو میں اس لائق نہیں سمجھتی کہ اس کا جواب دوں. میں ایک جملہ کہوں گا آپ کے حسن سماعت کا مجھے اندازہ ہو جائے گا. میں پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور آج دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں. اذان گرامی یزید نے بی بی کو پھر سلام کیا، کیونکہ سلام کرنا تو مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. توجہ. اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. اگر کسی مسلمان میں جرت ہے تو کہے یا جناب زینب مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ جواب دینا واجب ہے، یا پھر یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی. پتہ نہیں سارا مجمع ہے یا نہیں. بھائی میری بات پہنچ گئی؟ بھئی مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، مسلمان کے، کافر کے نہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. بھئی مسلمانوں کو کہو جو پیغمبر کی آغوش میں پروان چڑھی ہے، جرت ہے تو کہو، جرت ہے تو کہو معاذ اللہ بی بی کو مسئلہ نہیں آتا تھا، یا پھر مانو بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی تھی. جسے رسول کی نواسی مسلمان نہیں سمجھتی تم اسے رضی اللہ کیسے کہو؟ توجہ فرمائے جانے گرا. یہ حضرت زینب کبریٰ. میں آئیے ذرا جو چند جملے پیش کر رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا، اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیے گا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. اب یزید بار بار خطاب کرتا رہا، سب کوشش کر لی کہ کسی طرح سے میں جناب زینب سے ہم کلام ہو جاؤں، یہ مجھے جواب دیں. بی بی نے جواب نہیں دیا. اب سب بچے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے. تو ایک مرتبہ کسی بی بی نے کہا یہ یزید ہے. بچوں پہ ایک مرتبہ خوف طاری ہوا، چھوٹی بچیاں تھیں. یہی
مولا حسین کا قاتل جو یزید پورے رسے میں کہتے ہیں وہ یہ ہے؟ کہا ہاں یہ ہے۔ سارے بچے ایک مرتبہ رونے لگے، کہا قاتل یہ ہے؟ جناب زینب نے کہا بچوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عباس کی بہن ہوں۔ چلیے گا تھوڑی سی دیر اذان گرامی، ایک مرتبہ جناب سید سجاد کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، پہلی سفر تھی، اول سفر جمعے کا دن تھا، جس نے خطبہ دیا تھا نا اس نے مولا امیر کا نام لے کے اور مولا حسین کا نام لے کے توہین کی تھی۔ بنو امیہ کی عادت تھی، مولا امیر کا نام لے کے توہین کرتے تھے۔ اب جناب سید سجاد نے کہا کہ اس نے تو خطبہ دیا، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یزید نے ایک مرتبہ اپنے جلاد سے کہا، سپاہیوں سے کہا قیدی کو بٹھا دو، خطبہ نہ دینے دینا۔ ایک مرتبہ سب نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، کہا آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ توجہ سارے مجمع کی میری طرف۔ جب مولا سجاد کو خطبے سے روکا نا تو جناب زینب کھڑی ہو گئی، نہیں پہنچا سکا، سارا مجمع نہیں ہے، چند افراد ہیں بھائی۔ جب مولا علی پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ نے خطبہ دیا تھا، اسی لیے جناب زینب کو کہتے ہیں ثانی زہرا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب امام میں وقت پہ پابندی تھی تو پھر امام کے دفاع کے لیے بی بی نے خطبہ دیا۔ پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے، چوتھے علی پہ جب پابندی تھی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا۔ اب جناب زینب نے ایک مرتبہ خطبے کے لیے قیام کیا، یزید نے فوراً دوبارہ سپاہیوں سے جلاد سے کہا خطبہ رکواؤ، ہاتھ میں تازیانہ لو، آگے جاؤ اس بی بی کو روک دو۔ سارے درباری ایک مرتبہ اٹھے، کہا یزید یہ بی بی ہے، بزرگ ہے، ہاتھوں میں رسیاں اور یہ قیدی ہیں۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے کہ جس خاندان سے ہے نا، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ اسے پتا تھا یہ کس خاندان سے ہے، اس نے دوبارہ سپاہیوں سے کہا آگے بڑھو، اس بی بی کو روک دو، خطبہ نہ دینے دینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اب سر اٹھایا، اب تک یزید بولتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی۔ اب بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کہا او یزید روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ مکمل کروں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ پھر بی بی نے ایک جملہ کہا یبن الطلقاء، مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، یبن الطلقاء۔ عزیزان گرامی، طلیق عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا دے اور زیر کرنے کے بعد کہ جا میں نے چھوڑ دیا، جسے وہ چھوڑ دیتا ہے اسے کہتے ہیں طلیق۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ بی بی نے کیا کہا؟ طلقاء طلیق کی جمع، کہ او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو، میرے بابا نے فتح مکہ پہ گرا دیا تھا، پھر جانے دیا، تو ان کا بیٹا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا؟ توجہ ہے جانے گرا؟ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا تو بھول گیا تیرے اجداد کون ہیں؟ اسے اچھی طرح سے پتا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھئی، اس سے زیادہ نہیں کھل کے پڑھ سکتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھول گیا تیرے اجداد کون ہیں؟ میرے نانا میرے بابا نے انہیں فتح مکہ پہ آزاد کر دیا تھا، اگر روک سکتا ہے روک کے دکھا۔ سارا دربار کھڑا ہوگا، یزید بولنے دے۔ اب یزید مجبور تھا۔ اب جناب زینب نے خطبہ شروع کیا، کہا میں باغی کی بہن نہیں ہوں،
یا یزید قد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا, تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لیے. اگر تجھ میں جرت ہے کوشش کر لے, زور لگا لے. خدا کی قسم. کون کہہ رہی ہیں؟ بی بی جناب زینب اللہ کی قسم کھا رہی ہیں. اب دربار پریشان تھا, ارے نبی کی نواسی ہو کہ اللہ کی قسم کھا گئی. اور کیا کہہ رہی ہیں؟ جملہ سنیے گا, واللہ لا تمحو ذکرنا. او یزید اللہ کی قسم ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. پہنچ گئے بھئی. آپ 1400 سال بعد سن رہے ہیں. اس زمانے کا مجمع کیا سوچ رہا تھا؟ توجہ. وہ 700 کرسی نشی کیا سوچ رہے تھے؟ مٹ تو گئے, بھائی اس کے مارے گئے کربلا میں, بیٹے مارے گئے, یہ خود قیدی ہے, خاندان میں بس ایک مرد بچا ہے, ان میں سے کوئی رہا ہی نہیں. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مٹ گئے. یزید کون ہے؟ تخت اس کا, تاج اس کا, سکہ اس کا, حکومت اس کی, فوج اس کی. جناب زینب یہ فرما رہی تھی, او یزید یہی دمشق ہوگا, نہ تیرا تخت ہوگا, نہ تیرا تاج ہوگا, نہ تیرا سکہ ہوگا, نہ تیری حکومت ہوگی, میرا حرم ہوگا. سارے شہر میں لکھا ہوگا, ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. سلامت رکھے آپ. بھائی کے خون سے دی کو اجالا کچھ اس طرح, ہر بات ذوالفقار کی جنکار بن گئی, ہر بات ذوالفقار کی جنکار بن گئی. پردہ نشی کی حیدر کربلا. جیتے رہو. توجہ فرمائی جانے گی نا. بس جناب زینب کبریٰ نے قسم کھا کے کہا, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. یزید تیری قبر کو لوگ چھپاتے پھریں گے. میں کچھ کہہ گیا ہوں بھئی. یزید کی قبر کا نشان نہیں پتا, حسین کے روضے کا ہم ہر جگہ اعلان کر رہے ہیں. ہمیں ناز حسین کربلا میں, ساری دنیا کو بتا رہے ہیں, آؤ دیکھ لو حسین ہے, یزید تھا. عزیزان گرامی, اگر کبھی کسی کو یزید کی قبر کا نشان مل جائے تو قبر پہ ٹھوکر مار کے کہیے گا, جس حسین کو تو مٹانا چاہتا تھا پوری دنیا میں اس کا نام ہے, اسی کا نہیں, اس کی بہن کا بھی نام ہے, اس کے بھائی عباس کا علم بھی ہے. جناب زینب کبریٰ فرما رہی تھی, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں. ولا تمیت وحینا, میرے جد رسول خدا پہ جو وحی آئی تھی یعنی قرآن, وہ ختم ہونے والا نہیں. کیوں؟ یزید بار بار ہاتھ میں جام لیے تھا شراب کا, قرآن کے کچھ اوراق پڑے تھے ان پہ رکھتا تھا اور یہ اشعار پڑھتا تھا. لعبت ہاشم بالملک فلا وحی نزل ولا ملک جا. یہ اشعار پڑھ رہا تھا. کہا بنی ہاشم نے کھیل کھیلا, بنو امیہ یعنی اس کی خاندان کو نیچا دکھا. کہا بنو ہاشم نے کھیل کھیلا, ہمیں نیچا دکھانے کے لیے کہہ دیا کوئی خدا ہے, ایک فرشتہ آتا ہے, قرآن لاتا ہے, اور کوئی محمد نبی ہے. نہ محمد نبی تھا, نہ جبرائیل تھا, نہ خدا ہے. جب نشے میں ہوتا نا انسان تو اس کی حقیقت زبان پہ آ جاتی ہے. پھر بھی اگر کوئی کہے رضی اللہ, میں کتنا کھل کے پڑھوں گا, میری باتیں پہنچ رہی جانے گرام.
نشے میں تھا، ساری باتیں کھل کے کہہ رہا تھا، نہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہ جبرائیل کو، نہ قرآن کو، نہ محمد، وہ نام لے لے کے کہہ رہا تھا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ اسی دربار میں کہا، او یزید یہی شام ہوگا تیرا نشان مٹ جائے گا، قبر لوگ چھپاتے پھریں گے، قبروں پہ دروازے لگا کے تالے باندھیں گے، کیونکہ سب کو پتا ہوگا ہم نے تالا کھولا تو لوگ تھوکیں گے۔ عزیزان گرامی جملہ سن لیجئے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا، یزید میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ اب سارے دربار نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا، یزید تو نے تو کہا تھا باغی تھے ہم نے مار دیا۔ اب تک یزید کیا کہہ رہا تھا؟ باغی تھے میں نے مار دیا، وہ واجب القتل تھے، مارنا صحیح تھا۔ جب جناب زینب نے خطبہ دیا نا تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا بغاوت ہونے والی ہے، کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، نہیں ہے مجمع۔ جیسے یزید نے کہا نا عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، جناب زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا اور ایک مرتبہ کا بھائیا گواہ رہنا، آپ کے قاتل نے اپنے ہی دربار میں اپنے ہی تخت پہ اقبال جرم کر لیا ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اقبال جرم کرنا سمجھتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پلیڈ گلٹی۔ اور ایک آدمی کہے نا کہ بھئی میں قاتل ہوں، وہ تو کہہ دیتے کہتے ہیں کہ اس کو گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ خود مان رہا۔ اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ حسین کو مارنا صحیح تھا، یعنی مارنا جرم نہیں تھا۔ اب خود کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے نہیں مارا۔ اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم تھا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ بھائی وہ تو اتنا بڑا مجرم تھا، ماننا نہیں چاہتا تھا، جناب زینب نے منوایا۔ سارا مجمع نہیں ہے۔ یزید کہتا تھا میں نے حسین کو، عباس کو، علی اکبر کو کربلا میں مار دیا، ان سے بڑا دنیا میں کوئی طاقتور نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تو سمجھ رہا یہ کمزور بیوی ہے، یہ عباس کی بہن ہے۔ عباس شام نہیں آیا، زینب آئی، اس نے تجھے شکست دے دی۔ اگر عباس آتا او یزید تو کہتا تھا یہ کمزور کیا کریں گے، ایک بوڑھی بیوی نے تجھے تیرے دربار میں ہرا دیا، اور اگر عباس آ جاتے تو تو کہاں بھاگتا۔ پتہ نہیں بات میری پہنچی یا نہیں پہنچی۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ یزید نے کہا میں نے نہیں مارا۔ اب وہ پشیمان ہونے لگا کہ کہیں مجھے مار نہ دے، ڈرپوک تو بہت تھے، نہیں ہے مجمع۔ عزیزان گرامی اپنی فوج کے سامنے، قیدیوں کے سامنے روب بٹھانا اور ہے۔ میری بات پہنچ گئی؟ اور قید سلاسل میں ہونا، گلے میں توق ہونا، دشمنوں کے نرغے میں ہونا، اس کے محل میں ہونا، اور سر اٹھا کے کہنا خبردار میں علی کا پوتا ہوں۔ جب مولا سجاد نے خطبہ دیا نا، کس کے کہنے پہ؟ جناب زینب کے۔ جب جناب زینب نے خطبہ دیا نا سارا دربار کہنے لگا یزید یہ تو نے کیا کیا۔ یزید مولا سجاد کو روک رہا تھا، جیسے ہی جناب زینب کا خطبہ تمام ہوا سارا دربار کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت۔ جب بی بی نے سارے دربار سے اپنی عظمت منوا لی، اب بی بی نے مولا سجاد کو دیکھ کے کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام کھڑے ہو جائیے۔ اب یزید روک نہیں سکتا تھا کیونکہ سارا دربار مان رہا تھا یہ بی بی باعظمت ہے، اور وہ جو باعظمت بی بی ہے کوئی اگر اس کا بھی امام ہو۔ بی بی نے کہا یہ میرا امام ہے۔ اے سید سجاد اب آپ خطبہ دیجیے۔ مولا سجاد ایک مرتبہ آئے، اب یزید میں جرت نہیں تھی روک لے، کیوں؟ کیونکہ سارا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ جناب زینب کے چند جملوں نے یزید کو ذلیل کر دیا تھا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا مولا سجاد سے اب آپ خطبہ دیجئے۔ مولا سجاد نے خطبہ شروع کیا۔ میں فضائل کے اگلے چند جملے پڑھوں گا، 5-10 منٹ ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جب مولا سجاد نے خطبہ دیا بس یہ ایک جملہ پیش کر دوں۔ یزید نے دیکھا کہ بھئی
بغاوت تو ہونے ہی والی ہے. اس نے فوراً ایک مؤذن سے کہا اذان دے دے. مؤذن سے کہا اذان دے دے. کہاں؟ خطبے کے دوران. مؤذن نے اذان شروع کر دی. اللہ اکبر. امام نے توقف کیا. جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ. جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جیسے اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک. توجہ توجہ، میں سارا مجمع ہے. امام نے ایک مرتبہ کہا مؤذن رک، کیونکہ بے وقت اذان تھی، نماز کا وقت تو تھا نہیں. امام نے مؤذن کو روکا، پھر کہا او یزید یہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. مولا سجاد علیہ السلام نے بڑے ہی ٹیکنیکل بات کی. یزید بتا یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا، یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ یزید کو جیسے زبان پہ تالے لگ رہا تھا، جیسے ایک من کا کسی نے تالا لگا دیا، ہل نہیں رہا تھا. مولا نے خود ہی فرمایا اگر تو کہے گا تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو مانتا ہے کہ میرے جد ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے. سارا دربار پلٹ گیا، کہا یزید تو جھوٹا ہے. ایزان گرامی جناب زینب کے ایک خطبے نے کایا پلٹ دی. اب سمجھ میں آیا مولا حسین علیہ السلام کیوں بہنوں کو ساتھ لے گئے. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اور اسی مثال کے بعد دیکھوں گا کہ اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں نہیں تو بس تمام اسی ایک مثال میں. عزیزان گرامی بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء کربلا گئے، کیوں گئے؟ جان دی، جانتے تھے، کیونکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کیا کچھ کربلا میں ہوگا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی پورے شیعہ نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام جانتے ہیں، علم لدنی لگتے. عزیزان گرامی مولا پہلے سے جانتے تھے کہ شہادت ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، کربلا میں کیا ہوگا، یہ سب جانتے ہیں، اور پورے راستے بتاتے رہے. ہر خطبے میں کہتے رہے جو میرے ساتھ آئے وہ یاد رکھے شہادت کے لیے آ رہا، کیونکہ مردوں میں جو میرے ساتھ بچے گا صرف علی ابن حسین سید الساجدین. آپ نے ہر جگہ بتایا. میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں آپ پہلے سے جانتے تھے تو معاذ اللہ خودکشی کی، استغفر اللہ رب العزت. بہت سے لوگ آج کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں. میں جواب دینا چاہتا ہوں ایک مثال میں، صرف ایک مثال سننا پسند فرمائیں. تو بہت سے کہتے ہیں بھائی گئے تو پہلے سے اگر جانتے تھے تو معاذ اللہ خودکشی کی، اور پھر بہنوں کو ساتھ کیوں لے گئے جب جانتے تھے قیدی بنے گی. توجہ سارے مجمع کی. میں ایک سادہ سی آج کی مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوان اور بچے پہنچ جائیں. پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہے. خدا دہشت گردوں کو غارت کرے، پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام مومنین کی حفاظت فرمائے. بھائی آج کی شب تو ہر دعا قبول ہے نا. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں. تو اب مثال بہت سادہ سی. اس مثال کو میرے سارے کے سارے بچے، خاص طور سے میرے جو نوجوان بچے ہیں وہ سنیں. اس مثال کو خاص طور سے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک دہشت گردوں کو کام یہی ہے لوگوں کو مارنا، چیزوں کو، املاک کو تباہ کرنا. تو اس نے ایک ریل کی پٹری تھی، اس نے ٹرین آ رہی تھی، ریل آ رہی تھی، اس نے کہا میں پٹری کاٹ دیتا ہوں، یہ ریل بھی تباہ ہوگی، جتنے مسافر ہیں وہ بھی مر جائیں گے. دہشت گرد تھا، اس کا کام یہی. اس نے جو پٹری تھی، جو ٹریک تھا، اس کو کاٹ دیا. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ٹریک کاٹا ہے، ریل بہت تیز آ رہی ہے، مسافر بھی بہت زیادہ ہیں، ان سب کو بچانا بھی ہے. اب وہ سب بچانے کے لیے آئے. تو ان میں سے ایک نے کہا دیکھو میں جہاں پہ ٹریک ہے نا وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہ مجھے بچانے کی خاطر ریل کو روکیں گے. میں تو مر جاؤں گا لیکن یہ سب بچ جائیں گے، ریل بھی بچے گی، مسافر بھی بچیں گے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن سنو تم سب مت آنا، کچھ رک جاؤ. جب وہ ریل سے اترے انہیں بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے. پہنچ گئے. توجہ فرمائی جانے گا. تو کہا بھائی سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی، انہیں بچایا. اب آئیے ذرا میں آپ کی سادہ زبان کے اندر بتاؤں، جس نے ریل کی پٹری کاٹی تھی وہ تھا یزید.
ریل تھی اسلام، سوار تھے مسلمان، جان دینے والے تھے حسین ابن علی، پیچھے رکنے والی تھی جناب زینب اور مولا سجاد۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ عزیزان گرامی، یہ بڑی حکمت تھی سید الشہداء کی، کہ میری وجہ سے دین بچے گا اور میری بہنوں کی وجہ سے میں بچوں گا۔ یزید تو کچھ بھی کہہ دیتا، پروپیگنڈے آج کتنے ہوتے ہیں۔ عزاداری کے خلاف بھی آپ نے کتنے پروپیگنڈے سن رکھے ہیں، سنے ہیں یا نہیں؟ کہہ دیتے ہیں بھئی مجلسوں میں نہ جانا، بچوں کو دیگ میں ڈال دیتے ہیں، یہ جو بریانی پکتی ہے یہ ہمارے بچوں کی یہ لوگ پکاتے ہیں، شیعہ ہمارے بچے کھا جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے میں بچپنے سے سنتا آ رہا ہوں۔ خواتین سے کہتے ہیں نہ جانا، ہماری خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مردوں سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، ہر دور میں پروپیگنڈے رہے حق کے خلاف۔ توجہ، ہر دور میں حق کے خلاف پروپیگنڈے رہے۔ رسول خدا کے خلاف بھی ابو سفیان نے 3 منصوبے بنائے تھے۔ بچوں سے کہا یہ مجنون ہے، پتھر مارو۔ خواتین سے کہا جادوگر ہے، کانٹے بچھاؤ۔ مردوں سے کہا غیر سنجیدہ ہیں، شاعر ہیں، اوجڑیاں پھینکو، ان کو پتھر مارو۔ عزیزان گرامی، اب پتہ چلا حق کے مقابلے میں ہمیشہ 3 پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ معاشرے کے 3 طبقات ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں۔ ہر طبقے کو حق سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھو جتنا حق کو چھپاؤ گے حق اتنا زیادہ ابھرے گا۔ توجہ، سپرنگ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سپرنگ ہی کہتے ہیں۔ سپرنگ کو جتنا زور سے دباؤ نا اتنا زیادہ اچھلتا۔ تم جتنا حق کو چھپاؤ گے قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ حق ہے علی، بیٹی کا نام ہے زینب۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا سلام کرتی ہے اس بی بی کو۔ میں یہ آخری جو جملہ کہہ کے میں آپ کی بس التماس دعا آپ سے زندگی ملی کسی اور موقع پہ پیش کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ خواتین اگر گھر میں ایک پریشانی ہو تو ان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کے جذبات ہم سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایک گھر میں جنازہ پڑا ہو تو خواتین کا دماغ کام نہیں کرے گا، وہ کہیں گی جو کرنا ہے کر لیجئے، مجھے کچھ نہیں پتہ کیوں گھر میں جنازہ۔ اور اگر ایک گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں اور جناب زینب کو اپنی عقل پہ پورا قابو ہو، وہ اس حالت میں بھی جب 11 محرم کو رسیوں سمیت میدان کربلا میں آئیں تو سر اٹھا کے کہے پروردگارا جتنی عزت تو نے آل محمد کو دی ہے کسی کو نہیں دی، تو نے ہر امتحان میں ہمیں کامیاب کیا ہے۔ بی بی نے اللہ سے وہاں پہ بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، اس حالت میں بھی شکوہ نہیں کیا۔ پروردگارا تو نے پنجتن کی ہر قربانی قبول کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہماری یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب کیوں خالق جناب زینب کو وہ عظمت نہ عطا کرے کہ اس حالت میں بھی جناب زینب نے اللہ سے ایک شکوہ نہیں کیا، بلکہ شکر کیا کہ پروردگارا میرا بھائی سرخرو ہے، یہ لاشے پہ 70,000 ملائکہ گریا ایک ایک وقت میں کرتے ہیں، یہ کون ہے حسین؟ عزیزان گرامی، یہ جناب زینب کی عظمتیں ہیں کہ بی بی نے گھر گھر میں عزاداری کا وعدہ کیا تھا اور آج ہو رہی ہے۔ زینب تیری دعا ہے، زہرا تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے۔ آج پوری دنیا میں جناب زینب کی دعا کا اثر ہے۔ آئیں ذرا ہم بی بی کا صدقہ مانگتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ اس سادات کے بہت زیادہ گھرانے ہیں، رہنے والے ہیں، آئیں ذرا مل کے دعا مانگیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، یہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اور اگر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہو، جو حاجت مانگیں گے خدا عطا کرے گا۔ اللہ کی خاص ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے حضرت زینب۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کریں۔ پروردگارا میں نے خود ابھی آتے میں راستے میں چاند کو دیکھا،
مدتوں بعد شعبان کا چاند دیکھا ہے، پروردگارا تجھے واسطہ حضرت زینب کبریٰ کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا بانیان جشن جنہوں نے اہتمام کیا، ان کے خاندان کے تمام افراد، متعلقین، وابستگان، حاضرین کے سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما۔ بانیان، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جس کی جو پریشانی ہے جناب زینب کی اسیری کا واسطہ، ہر پریشانی دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پروردگارہ مولا امیر کو اپنے تمام بیٹیوں میں خاص محبت تھی جناب زینب سے، بہت محبت تھی، اور مولا کو بی بی کا گریہ برداشت نہیں تھا۔ کہتے مولا علی بلند آواز سے نہیں روتے تھے، لیکن جب جناب زینب کو روتا دیکھتے تھے تو مولا رونے لگتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے میری بیٹی روئے۔ پروردگارہ مولا امیر کی اپنی بیٹی سے محبت کا واسطہ کسی کی حاجت کو رد نہ فرما۔ جو بھی تیری بارگاہ میں جناب زینب سے جو امید لے کے آئے، پروردگارہ ہر امید کو پورا فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک آخری واسطہ دے دوں؟ پروردگارہ تجھے واسطہ جب بی بی آئی ہے نا کربلا واپس 40 پہ، تو بی بی نے اپنے بھائی سے بلند آواز سے ایک جملہ کہا تھا، اے حسین میں جب بھی آپ سے ملنے آیا کرتی تھی، بھائی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، بھیا میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، میری پشت پہ درے مارے گئے ہیں، میرے بازوؤں پہ نیل ہیں، پورے راستے انہوں نے درے مارے ہیں، بھیا کھڑے ہو کے میرا استقبال کیجئے، اے حسین مجھے گلے لگا لیجئے۔ اتنا تڑپی بی بی پروردگارہ، بس یہ ایک جملہ، کیونکہ ام المصائب ہے، اگر میں جملہ مصائب کا نہ کہتا تو میرا اپنا دل مطمئن نہ ہوتا۔ بی بی کے آنے پہ تو رسول خدا بھی روئے ہیں نا، اور جب پوچھا جناب سیدہ نے بابا اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں، کہا یہی تو آپ کی بیٹی ام المصائب ہے۔ پروردگارہ ام المصائب کا واسطہ کسی کی بھی حاجت کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک مریض ہے، میں ایک واسطہ اور دے رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے مجھ سے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، آئیں ذرا ہاتھوں کو اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے، بی بی کا واسطہ دے کے مانگیں گے کوئی بھی حاجت رد نہیں ہوگی، ایمان اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ پروردگارہ ہمارے بھائی نے کہا، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا، پروردگارہ کبھی بھی بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے ہیں، شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا، پروردگارہ اس بیمار کے صدقے میں جو مریض ہے، خاص طور سے ہمارے بھائی نے کہا ان کی گھر میں مریض ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، تجھے جناب زینب کے اون و محمد کا واسطہ، بھئی آج مانگ لیجئے گا بی بی ضرور عطا کرے گی، سب کہیں پروردگارہ جو بھی بے اولاد ہے نا، پروردگارہ اون و محمد کا واسطہ اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما۔ اس سال 100 برس ہو رہے ہیں جنت البقیع کے انہدام کو، پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا، پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔